السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قوم عاد کا قصہ سناؤں گی۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب عرب کے ایک علاقے احقاف میں ایک طاقتور قوم رہتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کی مال و دولت کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ قوم عاد تھی اور یہ لوگ انتہائی طاقتور اور دولت مند تھے۔ ان کے گھر بہت شاندار اور بہت بلند تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں عالی شان ستونوں والی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں۔ انہیں اپنے بلند ستونوں والی عمارتوں پر بہت فخر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے بلند ستونوں والی قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان جیسا تو ان ملکوں میں کوئی نہیں بنایا گیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنی خواہشات اور بتوں کی عبادت میں غرق ہو گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو بار بار نصیحت کی اور ان کو سمجھایا کہ اگر ایسے ہی کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں کے بارے میں باتیں سکھا رہے ہو؟ ہم تمہاری باتیں بالکل نہیں مانیں گے۔ وہ یہی کہتے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ اس قوم کا غرور و تکبر اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ان کو اللہ کا خوف بالکل نہیں رہا۔ ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے کہ اللہ سے زیادہ طاقتور اس ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو دنیا میں کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ آخر کار اس قوم کی ضد اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ پہلے اس قوم پر قحط سالی آئی اور زمین بالکل خشک ہو گئی۔ بہت عرصے تک بالکل بارشیں نہیں ہوئی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے کھیت تباہ ہو گئے اور لوگ سخت پریشانی کا سامنا کرنے لگے۔ اس کے باوجود قوم عاد نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اور وہ اپنے شرک والی زندگی میں مگن رہے۔ وہ پھر بھی بتوں ہی کی عبادت کرتے رہے۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ جب اس قوم نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ وہ خوش ہو کر بولے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسائے گا۔ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کے بتوں نے ان کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ جو بارشیں وہ مانگ رہے تھے وہ بارش آ گئی ہے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بادل تمہارے لیے خوشخبری نہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ پھر وہ بادل ایک خوفناک طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کو اڑانے لگی، زمین لرزنے لگی اور درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ آندھی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی۔
اس آندھی نے قوم عاد کے عظیم ستونوں والی عمارتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کوئی بھی چیز اس وقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ وہ عمارتیں جو کبھی فخر کا نشان تھیں اب زمین بوس ہو گئیں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد تو تیز ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، یہ تیز ہوا تو ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور وہ طاقتور لوگ ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے درخت زمین پر گرے ہوئے ہوں۔ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، اس آندھی نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے تباہ کر دیا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مسلمان لوگ اس عذاب سے بچ گئے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم عاد پر جب ہم نے خشک آندھی بھیجی تو وہ آندھی جس چیز پر بھی سے بھی گزرتی تو اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر کے چھوڑتی۔ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اس پر ایمان رکھا وہ لوگ محفوظ رہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی مال و دولت، غرور، اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کرنا، یہ سب چیزیں مٹی میں مل جائیں گی، اور اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ صرف انسان کے اچھے اعمال کی، اچھے کاموں کی اہمیت ہے۔ اگلی بار پھر ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔